Assalamu alaikum students, welcome to the 32nd lecture of Introduction to Cultural Anthropology. We are now, as you realize, well into the course, and today we are going to pick up on an interesting notion, that of associations within different cultures and societies. Now, the idea of associations is very important in culture. When examining the idea of culture, تو اس کے اندر ہمیں associations کے اوپر غور کرنا بھی ہمارے لیے لازمی ہے. ہم آلریڈی اکنامک پروسیسز کو دیکھ چکے ہیں, پولیٹیکل پروسیسز کو دیکھ چکے ہیں, جینڈر کے ایشوز کو دیکھ چکے ہیں. ناؤ ایسوسیشنز جو ہیں وہ بھی ہر کلچر میں, ہر سوسائٹی میں مختلف قسم کی ایسوسیشنز ہیں, اور ایسوسیشنز کا بہت وزن ہے ان ٹرمز آف ریفلیکٹنگ کہ انسان جو ہیں وہ کیسے آرگنائز ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ہم آج کا لیکچر اور کل کا جو لیکچر ہے, ہم ان مختلف قسم کی ایسوسیشنز کے اوپر فوکس کریں گے. آج تو ہم زیادہ دیکھیں گے کہ جی ایسوسیشن ہوتی کیا ہے, واٹ از این ایسوسیشن, اور کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے تو ایسوسیشن کی کیا خصوصیات ہیں, اس کا فنکشن کیا ہے. فرام اے فنکشنل پرسپیکٹو وی ول لک ایٹ دی آئیڈیا آف ایسوسیشن, اینڈ دین وی ول ٹیک دس آئیڈیا فردر اینڈ گیو ایگزامپلز آف واٹ پرٹیکولر ٹائپس آف ایسوسیشنز دیر آر. سو پہلا سوال تو سمپل سا سوال ہے کہ جی واٹ آر ایسوسیشنز. اس میں the first thing to notice is that associations are non-kin and non-territorial groups. اب اس میں جو مزیدار بات ہے ایسوسیشن کے بارے میں, ہم نوٹس کرتے جائیں گے ایز وی پروسیڈ کہ ایسوسیشن جو ہے وہ ایک بہت اہم قسم کی آرگنائزیشن ہے. It rightly deserves attention when one is trying to look at cultural anthropology. But for now, if we just look at the idea of association, and if we try to define an association, then what one can say is کہ جی associations جو ہیں وہ non kin basis پہ formulate ہوتی ہیں, اور ان کا ٹیریٹری سے بھی ضروری کوئی لنک نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی اگر ٹیریٹری سے باؤنڈ ہے کوئی ایسوسیشن, یا ایک ہی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ایسوسیشن بناتے ہیں. سو ناؤ دس should resonate because ہم already kinship systems کی بات کر چکے ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں جی کہ kinship systems جو ہیں وہ کتنے prevalent ہیں مختلف سوسائٹیز میں, کس قسم کے kinship systems ہوتے ہیں. اور اب ہم یہ اگر کہیں ایک ٹرم یوز کریں کہ جی نان کن گروپس ہیں, تو ہم یہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ جی پھر ایسوسیشنز جو ہیں وہ ایک اور طریقہ ہے انسان کا آپس میں لنکیج بڑھانے کا, جو کن یا ٹیریٹوریل ایشوز کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے. اب ایک اور چیز جس پہ ہم فوکس کریں گے ان دا اٹیمپٹ ٹو ڈیفائن واٹ این ایسوسیشن از دیٹ دے پوزیس سم کائنڈ آف فارمل آرگنائزیشنل اسٹرکچر. اب اس میں اگر آپ مزید ڈیفینیشن میں جانے کی کوشش کریں تو آپ نوٹس کریں گے کہ جی ان میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا فارمل آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے. اب ایسوسیشن جو ہے اگر کنشپ کی لائنز پہ ڈیفائن نہیں ہو رہی ہے, اگر ٹیریٹوریل بیسس پہ ضروری نہیں ہے کہ باؤنڈ ہے کنشپ کی ڈیفینیشن اور نوشن آف کنشپ آف ایسوسیشن, تو پھر ایسوسیشن جو ہے اٹ ہیز ٹو ہیو سم کائنڈ آف این آرگنائزیشنل اسٹرکچر. مطلب کوئی نہ کوئی بیسس تو ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی آرگنائزیشنل پرنسپل تو ہونا چاہیے جس کے بیسس پہ لوگ آپس میں انٹریکٹ کریں گے. سو اب فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ ایسوسیشنز جو ہیں وہ اس لیے ضروری ہیں کہ ہی نیڈس ٹو بی ایبل ٹو سی کہ جب لوگ, اگر ایک بندہ ہے, وہ ایک فیمس سیئنگ ہے نا کہ نو مین از این آئیلینڈ, مطلب کہ یعنی کہ کوئی انڈیویجول جو ہے وہ اکیلا ویکیوم میں تو رہتا نہیں ہے, کوئی اسٹیرائل انوائرمنٹ میں تو رہتا نہیں ہے. A human being has to interact with other people.
اس میں اب پاور ڈائنامکس انوالوڈ ہوتے ہیں, اکنامک فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, آرگنائزیشنل میکنزمز ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں ہیومن انٹریکشن کو. اینڈ اسی طرح جو ایسوسیشن جو آج ہم نے ٹاپک پکڑا ہے وہ ایسوسیشن کا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جی مختلف قسم کی ایسوسیشنز مختلف کلچرز میں, مختلف سوسائٹیز میں کیا کردار ادا کرتی ہیں اور یہ ان کی اہمیت کیا ہے. سو اب ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ جی کنشپ بیسس ضروری نہیں ہے, ٹیریٹوریل بیسس ضروری نہیں ہے, مگر کوئی نہ کوئی آرگنائزیشنل پرنسپل جو ہے وہ لازمی ہے فار این آرگنائزیشن. اب ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دے ممبرز ہیو کامن انٹرسٹ اینڈ a sense of purpose. اب جو ایک فارمل اسٹرکچر ہے, آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے, اس کے اندر پھر جب ممبرز بھرتی ہوتے ہیں ایسوسیشن میں, جب انڈیویجولز آتے ہیں اور وہ ایک ایسوسیشن میں شامل ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ان کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی ان کی کوئی کامن انٹرسٹ تو ہوگی جو وچ پرووائڈز دا آپریشنل میکنزم فار دیم ٹو انٹریکٹ. وہ بھی ایسوسیشن میں لوگ کیوں انوالو ہوئیں if they have no common interest. So there needs to be some common objective, some interest by virtue of which these people get organized formally and not necessarily on the basis of kinship ties, not necessarily on the basis of territorial ties, yet at the same time one realizes from an anthropological perspective that associations play a crucial role in culture, in society, and not only in a given society but in societies of the world, in different cultures of the world. We find that associations جو ہیں وہ بہت قسم کی ہیں. اب میں جو نیکسٹ لیکچر میں تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دکھاؤں گا, شناخت بھی ایسی ایسوسیشنز کی کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ کامنلی جن کے بارے میں نہیں سنا ہوگا. مگر ایسوسیشنز جو ہیں وہ ہمارے کلچر میں بھی ہیں, وہ مختلف دنیا کے کلچرز میں بھی ہیں, مختلف قسم کے ان کے جو ہیں رولز ہیں, فنکشنز ہیں, اینڈ دے فارم اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف سول سوسائٹی. سول سوسائٹی اگر آپ نے سنا ہو کہ جی سٹیزنری اینڈ سول سوسائٹی اینڈ جو ایک علاقہ ہے, وہاں کے جو ایک نیشن ہے, اس میں اگر اسٹرانگ سول سوسائٹی نہیں ہوگی, لوگ اگر ایجوکیٹڈ, انٹریکٹنگ, پارٹیسپیٹری طریقے سے اگر نہیں رہیں گے تو پھر لوگ بے بس ہوتے ہیں, پھر وہ ایلیٹ جو پاور اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے آگے وہ ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار ڈفرنٹ سوسائٹیز اینڈ ڈفرنٹ کلچرز ٹو انٹریکٹ اینڈ بی آرگنائزڈ on the basis not only of kinship systems but also on the basis of common interests. And these types of interests vary. اس میں economic interest ہو سکتی ہے, سیاسی interest ہو سکتی ہے, it can be even a hobby, on the basis of a hobby, a common hobby or a shared experience. Veterans of war جو مطلب یعنی کہ ایک وار سے نکل کے جو لوگ, اب جس طرح World War II کے جو ویٹرنس تھے ان کی ایسوسیشنز ہیں. یہ اب ہم اس طرح کی ایسوسیشنز کے اوپر مزید جا کر فوکس کریں گے, بٹ دی آئیڈیا ہیئر از ٹو ڈیفائن این ایسوسیشن کہ ایسوسیشن ہے کیا, اینڈ اس کے لیے ہم نے چند پرنسپلز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. سو اب ہیونگ آئیڈینٹیفائڈ سم بیسک پرنسپلز, کنشپ کا, ٹیریٹری کا, فارمل آرگنائزیشن کا, انٹرسٹ کا, now we can go on to see variations in associations. اب سارے کلچرز میں ایک جیسی ایسوسیشن تو نہیں ہے. ایز یو نو کہ کلچرل اینتھروپالوجی میں تو کام ہی ہمارا یہ ہے ٹو لک ہاؤ ڈفرنٹ کلچرز انٹرپریٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف انسٹیٹیوشنز اینڈ بہیویئرز اکارڈنگ ٹو دیئر اون سرکمسٹانسز اینڈ انوائرمنٹس. اب ہر کسی کا ماحول اپنا ہے, ہر کسی کے حالات اپنے ہیں, تو پھر ہر کلچر جو ہے وہ اپنی سراؤنڈنگس کو ہی دیکھ کر انسٹیٹیوشنز بھی کریٹ کرے گا, اس کے لوگ ایک پرٹیکولر مینر میں بھی بہیو کریں گے, ان کے کسٹمز, طور طریقے, رسم و رواج جو ہیں ول بی انفارمڈ بائی دیئر اون انوائرمنٹ. سو اس لیے کلچرل اینتھروپالوجسٹ جو ہے وہ
compare and contrast کر رہا ہے these differences and similarities in human behavior. So اب ہم چلتے ہیں towards the idea of variation in associations کہ کس قسم کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمیں associations میں نظر آتی ہیں across world cultures. اب associations can vary from society to society, یہ تو ہم کہہ چکے ہیں. I mean آپ ایک سوسائٹی میں دیکھیں گے تو ایک قسم کی ایسوسیشن نظر آئے گی, کسی اور سوسائٹی میں دیکھیں گے کسی اور قسم کی ایسوسیشن نظر آئے گی, ڈکٹیٹڈ بائی دا سرکمسٹانسز اینڈ دا انٹرسٹ آف دا پیپل بلانگنگ ٹو اے پرٹیکولر سوسائٹی اور اے پرٹیکولر کلچر. سو کئی ایسی بھی ایسوسیشنز ہیں وچ یو ول فائنڈ اکراس دا ورلڈ. I mean across the world لوگوں کے ایسے تجربے ہوئے ہیں that they will tend to form similar types of associations. So similarity بھی آ سکتی ہے اور variance بھی آ سکتی ہے, variation بھی آ سکتی ہے, difference بھی آ سکتی ہے. اب associations according to whether or not they are voluntary and whether the qualities of members are universally ascribed, variably ascribed or achieved. اب جو ایسوسیشن ہے دے ول ویری اکارڈنگ ٹو ویدر ان کے جو ممبرز ہیں وہ والنٹیرلی ایسوسیشن میں آئے ہیں کہ نان والنٹیرلی آئے ہیں. یہ ایک بات ہے, اس کے اوپر ہم پہلے تو ہم اس بات کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جی والنٹیرلی جو آتے ہیں لوگ انٹو این ایسوسیشن تو وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں. ان کو کوئی ان کے اوپر رول لاگو نہیں ہو رہا کہ جی آپ نے ایسوسیشن کا لازمی حصہ ہونا ہے. اٹ از آؤٹ آف دیئر اون انٹرسٹ. ان کا دل چاہ رہا ہے یا وہ فیل کرتے ہیں کہ جی ہماری جو انٹرسٹ ہیں وہ بہتر پروٹیکٹ ہوں گی بائی ورچو آف بلانگنگ ٹو این ایسوسیشن, دے ول گو اینڈ جوائن این ایسوسیشن. سمپل از دیٹ. سو اٹس اے والنٹری mechanism at work. Whereas on the other hand they are also in various cultures of the world associations which are non-voluntary. مطلب یہ ہے کہ اس ایسوسیشن میں ہونا اس سوسائٹی کے اندر لازمی ہے. ہم یہ ابھی مزید جا کر دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, مگر کئی سوسائٹیز اینڈ کلچرز اس وقت بھی دنیا میں ہیں جہاں پر پیپل ڈونٹ ہیو اے چوائس. اگر وہ ایسوسیشن کے اندر جو ایک پرٹیکولر ٹائپ آف ایسوسیشن ہے اس کے اگر ممبر نہیں ہوں گے تو دے ول ٹینڈ ٹو بی لیفٹ آؤٹ. سو دے آر دیئر ممبرشپ از نان والنٹری. سو ایک تو یہ بات ہو گئی ہے. اب جو دوسرا ویریشن کی جو پاسبلٹی ہے وہ یہ سیکنڈ بات ہے کہ whether the qualities of members are universally ascribed, variably ascribed or achieved. اب اس کے اندر ہم مزید جا کر بات کر سکتے ہیں کہ جی ویریبلی ascribed کیا ہے, یونیورسلی ascribed کیا ہے اور achieved کیا ہے. اب آپ اگر یہ آئیڈیا جو ہے this is for a sociologist, this idea is tied to the notion of social mobility. اب سوشل موبلٹی ہم بھی اتنی بات کر چکے ہیں ریگارڈنگ سوشل موبلٹی کہ جی سوشل موبلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک سٹیٹس ہے, ایک سوسائٹی میں رینک ہے, آپ اس کو کیا اوور جنریشن اوور ٹائم تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. سو اب اس کے اندر یہ نوشنز آتے ہیں اسکرائبڈ کے, اچیوڈ کے اور یونیورسلی اسکرائب نوشن جو ہے. اب اسکرائب تو یہ ہے کہ اس میں انسان کچھ کر نہیں سکتا, سمپلی کہ انسان کچھ کر اس طرح نہیں سکتا ہے کہ اگر آن دا بیسس آف ایج اور جینڈر, اب یو کین ناٹ چینج یور ایج اور جینڈر. سو سمپلی بائی ورچو آف یور ایج اور یور جینڈر اور یور کاسٹ ایون اور واٹ یور فیملی از, یو نو, آئی مین اف یو آر پٹ ان ٹو اے پرٹیکولر کیٹیگری تو اس میں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اچیوڈ, حالانکہ اچیوڈ میں یہ ہے آن دی ادر ہینڈ کہ اچیو میں آپ محنت کر کے یو کین چینج یور اسٹیٹس. سو اگر آپ نے ایک ایسوسیشن کا ممبر ہونا ہے تو ایسوسیشن اپنے جب ممبرشپ کو کنسیڈر کر رہی ہے تو وہ یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ جی یہ اس کا جو اسکرائبڈ اسٹیٹس کیا ہے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کیا میل ہے, کیا یہ 30 سال کا ہے کہ نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو انٹر کریں گے اپنی ایسوسیشن میں. اس کے بارے میں تو یو کین ناٹ ڈو سم تھنگ.
اگر اب آپ کا اگر لیٹس سے اگر آپ کا ایج کا بریکٹ جو ہے اف یو آر 19 ایئرز اولڈ تو یو ول ناٹ کوالیفائی فار این ایسوسیشن جس میں منیمم ریکوائرمنٹ از دی ایج آف 30. اور اف اٹس آل وومنز ایسوسیشن تو مین ول ناٹ بی ایبل ٹو کوالیفائی obviously. اب اس طرح کے یہ جو یونیورسل اینڈ نان یونیورسل ٹریٹس ہیں اسکرائبڈ، وہ یہ ہے کہ یونیورسل اسکرائبڈ جو ٹریٹس ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور جو کئی پرٹیکولر سوسائٹیز ہیں وہ پرٹیکولر چیزوں پر ایمفسائز کرتی ہیں. سو اسکرائبڈ کے اندر بھی فرق ہے. اب اگر ہم مزید اسی آئیڈیا کو ایکسپلور کریں، کوالیفیکیشنز فار ایسوسیشنز کیا ہیں، اب اس میں آپ دیکھیں کہ اچیوڈ کوالٹیز اور اسکلز آر دوز اکوائرڈ تھرو ونز اون ایفرٹس. اب ہم یہی جو بات کر رہے ہیں ریگارڈنگ سوشل موبلٹی، ریگارڈنگ سوشیولوجسٹ، اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو پھر بھی، اور اگر ہم صرف پیورلی ایسوسیشن کے اندر ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے دیکھیں تو پھر بھی ایک آئیڈیا ہے اکوائر کرنے کا، اچیو کرنے کا اسٹیٹس کو اور کوالیفیکیشنز کو. وہ سمپلی پٹ یہ ہے کہ ایک بندہ جو محنت کرے اور تھرو ایفرٹ اگر وہ ایک اسکل کو حاصل کرے تو وہ جو ہے وہ اس کی اچیوڈ پوزیشن ہوتی ہے. اب فار a sociologist or for someone who is looking purely at the idea of social mobility، وہ تو دیکھیں گے کہ جی سوشل موبلٹی تب آتی ہے ایک اگر سوسائٹی میں اگر مختلف اسٹیٹس ہے لوگوں کا، تو ایک جنریشن جو ہے وہ دوسری جنریشن سے اس کے حالات میں اگر تبدیلی آتی ہے وہ ایسے آتی ہے کہ نیکسٹ جنریشن کے لوگ جو ہیں وہ ایک ایسی اسکل ایکوائر کر لیتے ہیں کہ ان کو اس کا معاوضہ جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے سوشل موبلٹی آ جاتی ہے. اگر آپ اس کو ممبرشپ کی سطح پر صرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت ممبرشپ انٹو ایسوسیشن کی سطح پہ دیکھ رہے ہیں، تو کئی ایسی ایسوسیشنز ہیں جو فوکس کرتی ہیں ایسے لوگوں پر جن کے پاس ایک اسپیسیفک اسکل ہے، چاہے وہ اگر ڈاکٹر ہیں یا نیوکلیئر فزسسٹ ہیں. تو اگر کوئی بھی انسان جو ہے جو یہ نیوکلیئر فزکس پڑھ کے اگر پی ایچ ڈی کر لے اور اگر کوئی تھیوریٹیکل ایسپیکٹ پر کام کر رہا ہو فیوژن کے اوپر، تو دیٹ پرسن کین بی اے ممبر آف a particular research association with branches all across the world, and by virtue of having achieved this skill, this person will be given membership into that association. اب اس کو اگر آپ لوکل سطح پہ لیں تو اگر کوئی اگر صحافی ہے اور وہ پریس کلب کا ممبر ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کی اچیومنٹ جو ہے وہ یہ ہوگی کہ دیٹ پرسن نیڈس ٹو بی اے ورکنگ جرنلسٹ، نیڈس ٹو ہیو ہز رپورٹس اپیئر ان نیوز پیپرز ریگولرلی. تو وہ اس کی جو اسکل ہے لکھنے کی، صحافت کی، دیٹ از این اچیوڈ اور این ایکوائرڈ اسکل آن دا بیسس آف وچ he will be given membership into a particular type of an association. اب اس کے ساتھ اگر کیونکہ اب ہم کورس میں بھی ہم نے اتنی چیزیں انٹروڈیوس کر لی ہیں، اینڈ ہوپ فلی ناؤ many of the things that I'm saying to you are registering with you and they are making you think in a certain way. اس لیے میں اس میں مزید آپ کو ایک ذرا تھوڑی سی کمپلیکیشن دکھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک اگر آپ سرفیس لیول پر دیکھیں تو آپ کو یہ جو اچیوڈ اسکل کا جو نوشن ہے وہ تو لگتا ہے کہ اینی ون کین ایکوائر اے اسکل. مطلب اگر میں محنت کروں اور میں 15 سال اگر فزکس کو پڑھوں تو آئی کین آلسو obtain اے پی ایچ ڈی. بٹ دا پرابلم ہیئر از دیٹ کئی اکنامک فیکٹرز ہیں، کئی سوشل فیکٹرز ہیں آن دا بیسس آف وچ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو even to achieve skills. But at least theoretically you can, اگر آپ محنت کریں اور آپ کو opportunity ملے تو you can achieve a skill on the basis of which then one can get mobility if you're talking about social mobility, or get
membership into an association if we are looking at association. I mean, right now we are looking at the idea of associations, magar hum isko larger sense mein ab hum kyunki cultural anthropology mein, as you realize کہ اتنے زیادہ issues ہیں that we, even when we are looking at one thing, we need to be able to draw interconnections and be able to realize کہ جی on the surface of things تو اب جس طرح یہ اچیومنٹ کی بات ہے, اچیو کرنا تو وہ تو لگتا ہے کہ جی کوئی بھی محنت کرے دنیا میں تو وہ کوئی اسکل حاصل کر سکتا ہے, مگر کوئی ہڈن ہرڈلز بھی ہوتے ہیں. اب جس طرح نیوکلیئر فزکس پڑھنے کے لیے ہڈن ہرڈلز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جی اگر میں اب دیہی علاقے میں اگر میں پیدا ہوا ہوں اور میرے والدین جو ہیں ان کے پاس دال روٹی نہیں ہے, تو کھانے کے لیے ایک وقت کا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, and I dream of being a nuclear physicist, تو unless there is a great opportunity, unforeseen opportunity, and someone picks me up and allows me access to all the information and knowledge required to be a nuclear physicist, my chances of being a nuclear physicist, or of being a doctor, or of being a theoretical physicist, or of being a chemist are slim. So یہ جو hidden hurdles ہیں, they can deter people even from acquiring skills, but at a certain level اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں on the basis of their skill, then they can either ان کو معاوضہ اتنا ملتا ہے کہ وہ ان کی سوشل موبلٹی ہو جاتی ہے, یا وہ اگر ایک ممبرشپ کے اندر بلانگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک acquired skill کے بیسس پر they can belong to a particular organization. مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی بھی ایسوسیشنز دیکھی گئی ہیں دنیا میں جہاں پر آپ کوئی اپنی محنت کے ذریعے ایک ایسوسیشن کا حصہ نہیں ہو سکتے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسکرائبڈ ہیں, جو آپ کو ایسی کوالٹیز ہیں جو یا آپ میں ہیں یا نہیں ہیں, by virtue of your birth, of your gender. We will look at this idea further, explore this idea, but the point here is کہ یہ ascribed چیزیں جو ہیں اس میں آپ acquiring کا کوئی element نہیں ہے. You can belong to an association if you have those skills. So what acquired qualities? Acquired qualities are determined at birth because of gender or ethnicity or family background. اب اس میں you can possibly imagine in your own society اور دنیا میں بھی کلچرز ہیں, سوسائٹیز ہیں کہ وہاں پر اگر آپ کی ایج کے مطابق, ہم ابھی we will go on and explore the idea of age sets, کہ وہ ایج کے اکارڈنگلی ایسوسیشنز کئی دنیا کے علاقوں میں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اب دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو آپ کی ایج ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر ریکوائرمنٹ, اگر ایج لمٹ ہے کہ جی ایٹ دی ایج آف 30 یہ آپ ایسوسیشن, آفٹر دی ایج آف 30 یو کین ناٹ جوائن این ایسوسیشن اینڈ یو ہیپن ٹو بی 34, تو دین یو کین ناٹ جوائن دا بوائز کلب فار پائلٹ ماڈلنگ ایئر پلینز وغیرہ, یا کوئی بھی آپ ہابی کلب یا کسی چیز کا سوچ لیں جہاں پر ایج بار ہے. تو اگر ایج بار ہے اور آپ کی ایج زیادہ ہے تو نو میٹر آپ کتنا زبردست جہاز اڑاتے ہیں, ماڈل ٹوئے ایئر پلین اڑاتے ہیں, یو کین ناٹ جوائن دیٹ. یا اگر کوئی بوائز کی ایسوسیشن ہے, بوائز اسکاؤٹ ہے, تو اس میں گرل اسکاؤٹ تو نہیں جا سکتی. سو آن دا بیسس آف جینڈر, آن دا بیسس آف ایج, یہ اسکرائبڈ جو ہیں کوالٹیز ہیں, دے کین ناٹ بی ایکوائرڈ. اب اسی طرح فیملی بیک گراؤنڈز جو ہیں, یا ویلتھ, ناٹ ویلتھ, فیملی بیک گراؤنڈ یا بلڈ لینیج جو ہے, دے کین ناٹ بی ایکوائرڈ. اگر آپ کی جو آپ کا جو ایک سرٹن آپ کی جو جینیالوجی ہے, اگر آپ کا جو فیملی ٹری ہے, اگر اس کے بیسس کے اوپر اگر کوئی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, تو یو کین ناٹ چینج ہو یو آر. یو کین ناٹ change your background, you can not change your family background and gain access into an association. So this is again ascribed by society. Different societies focus on different things, and essentially wo jo ascribed
فیچرز ہیں وہ ویری کرتے ہیں اکراس کلچرز, بٹ دا پوائنٹ از کہ اسکرائبڈ فیچرز جو ہیں ایسوسیشن میں داخلہ کرنے کے لیے وہ اچیو نہیں کیے جا سکتے. سو آئی ہوپ یو کین ریئلائز اینڈ سی دس پوائنٹ. اب ہم ایک اور اس کے اندر مزید ڈفرینسیشن کریں گے ان دی آئیڈیا آف اسکرائبڈ فیچرز. مطلب جو کوالیفیکیشن آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسوسیشن میں ممبرشپ لینے کے لیے جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ جو اسکرائبڈ ہیں وہ دو قسموں کی ہیں. ایک تو ہے یونیورسلی اسکرائبڈ کوالٹیز آر فاؤنڈ ان آل سوسائٹیز. یونیورسلی اسکرائبڈ جو کوالٹیز ہیں جو آپ کو ہر تقریباً سوسائٹی میں مل جائیں گی وہ تو ہیں جینڈر. آپ جینڈر کی مثال لے لیں. اب جینڈر کے بیسس پہ ایسوسیشنز جو ہیں وہ آپ کو مختلف سوسائٹیز میں مختلف کلچرز میں نظر آئیں گی. یو ول سی کہ جی کئی لڑکوں کے یا کئی میلز کے یا کئی فیمیلز کے ادارے ہیں, ایسوسیشنز ہیں. اب آن دا بیسس آف دیئر جینڈر پیپل کین گین ایکسیس ٹو دوز پرٹیکولر ایسوسیشنز. سو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو یونیورسلی آپ کو نظر آ رہی. اب اس کے علاوہ ویریبلی اسکرائبڈ بھی جو ہیں وہ بھی فیچرز ہیں. اب ویریبلی اسکرائبڈ کوالٹیز آر یونیک اینڈ دس کین ویری اکراس کلچرز. اب اس میں ایتھنیسٹی, سوشل کلاس ڈفرینسز ایٹسیٹرا. اب اس میں یہ ہے کہ اب کئی چیزیں تو ہیں. اب جینڈر کی جس طرح ہم نے بات کی, اب جینڈر تو ظاہر ہے پوری دنیا میں میلز ہیں فیمیلز ہیں. سو اس کے بیسس پہ تو آپ کو ایسوسیشنز کی جو ممبرشپ کا کرائیٹیریا ہے وہ آپ کو ہر علاقے میں نظر آ جائے گا. مگر پھر آلسو جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ جی جو اسکرائبڈ جو کوالٹیز ہیں ان میں ڈفرینسز بھی نظر آئیں گے. اور وہ ڈفرینسز جو ہیں وہ اب جس طرح اگر فیملی بیک گراؤنڈ ٹائپ چیز ہے تو فیملی مختلف کلچرز میں مختلف سوسائٹیز میں مختلف ٹائپ آف فیملیز جو ہیں ان کے پاس پاور ہوگی. سو مختلف ایتھنک گروپس جو ہیں ان کے پاس پاور ہوگی. سو بیکاز آف دس ڈفرنس ان ڈفرنٹ کلچرز ان ڈفرنٹ سوسائٹیز یہ جو پھر اسکرائبڈ جو یہ پرٹیکولر ان چیزوں کے اوپر جو اسکرائبڈ کرائیٹیریا آف ممبرشپ انٹو این ایسوسیشن ہوگا وہ ویری کرے گا. اب کیونکہ آپ فرض کریں اگر سوسائٹی ہے یا کوئی کلچر ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو واریئرز کے بچے ہیں وہ ایک پرٹیکولر ان کی ٹریننگ کے لیے ایک ایسوسیشن بنائی گئی ہے. ناؤ ان another society, another culture جہاں پر فلسفے پہ بہت زور دیا جاتا ہے وہ کہیں گے کہ جی واریئرز جو ہیں ٹھیک ہے دے آر نیسسری ٹو ڈیفینڈ the society from outside enemies, but for our society we need intellectuals, we need to focus on the kids of those people who are teachers, who are thinkers, who are intellectuals. So ہم تو ان کے بچوں کی ایسوسیشنز کو بنائیں گے. سو اب یہ دیکھیں کیونکہ اب مختلف سوسائٹی ہے اس کا مختلف فوکس ہے. سو اس نے ایک ٹائپ آف بیک گراؤنڈ کے بچوں کو entry into an association دی ہے. Now this will vary. ایک اور اگر سوسائٹی ہے وہ اگر جو ایگریکلچرس ہیں وہ اگر بیک بون فارم کرتے ہیں آف دیٹ پرٹیکولر سوسائٹی تو وہ اس چیز کے اوپر فوکس کریں گے. اگر ہنٹرز اینڈ گیدررز ہیں ان کا فوکس کچھ اور ہوگا. سو اسی طرح ایتھنک گروپس جو ہیں دے ویری اکراس دا ورلڈ. وی ول لک ایٹ دی آئیڈیا آف ایتھنک گروپس ان گریٹر ڈیٹیل. تھوڑا سا ہم یہ ایک دو لیکچرز کے بعد ہم فوکس کریں گے آن دی آئیڈیا آف ایتھنیسٹی. مگر ابھی کے لیے آپ اگر یہ ریئلائز کر لیں کہ جی ایتھنک بیسس پہ بھی کیونکہ اتنی ڈفرینسز ہیں تو اب یہ ایک کانسٹنٹ چیز نہیں ہے, یہ جینڈر کی طرح چیز نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کے جو اسکرائبڈ فیچرز ہیں یہ مختلف سوسائٹیز میں مختلف کلچرز میں ان میں بہت ویریشن نظر آتی ہے. which is the point I'm trying to get across to you here. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بات کی تھی کہ دو قسم کی ایسوسیشنز ہیں. ایک تو والنٹری ایسوسیشن ہے کہ اگر آپ کی انٹرسٹ ہے, آپ کی مرضی ہے تو آپ ایک اور اپنے کلچر میں سوسائٹی میں جو ایگزسٹنگ ایسوسیشنز ہیں آپ اس کے جا کے ممبر بن جائیں.
اگر آپ کی یا تو اگر ان کی کوئی اسکرائبڈ اگر ممبرشپ کا کرائیٹیریا ہے یا آپ اس کو میٹ کر رہے ہوں, یا کوئی اگر اسکلڈ بیس اچیوڈ کرائیٹیریا ہے آپ اس کو میٹ کر رہے ہوں, تو یو کین بیکم اے ممبر. سو یہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے بننا ہے ممبر آپ بن جائیں, نہیں بننا تو آپ نہ بنیں. سو وہ والنٹری ٹائپ آف ایسوسیشن ہے. مگر اس کی دوسری طرف کئی ایسی سوسائٹیز ہیں, ایسے کلچرز ہیں جہاں پر ایک ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہونے میں چوائس کا ایلیمنٹ نہیں ہے. یہ نان والنٹری بیسس ہے کہ آپ اگر جب ایک آپ کی اگر ایک پوزیشن ہوتی ہے سوسائٹی میں تو یو ہیو ٹو بلانگ ٹو اے پرٹیکولر ایسوسیشن, وہ لازمی ہوتا ہے. سو ناؤ لیٹس لک ایٹ دس آئیڈیا کہ جی یہ نان والنٹری جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں یہ کیا چیز ہے. ان ریلیٹیولی نان اسٹریٹیفائڈ سوسائٹیز ایسوسیشنز ٹینڈ ٹو بی بیسڈ آن یونیورسلی ascribed characteristics of gender and age. اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نان اسٹریٹیفائڈ سوسائٹیز ہیں, یعنی کہ جو ایگالیٹیرین سوسائٹیز ہیں, سمپل سوسائٹیز ہیں, جہاں پر ایک دوسرے میں اتنا فرق نہیں ہے, سوشل کلاسز جو ہیں وہ اتنی ریجڈ نہیں ہیں کہ ایک پرٹیکولر کلاس جو ہے, سیگمنٹ جو ہے وہ بالخصوص ایک ہی کام کر رہی ہے, اس طرح کا اگر سسٹم نہیں ہے. اینڈ یو ول ریکال کہ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ فارجنگ گروپس جو ہیں وہ کونگ کی جس طرح ہم نے مثال لی ہوئی ہے, یا انیوٹ کی مثال لی ہوئی ہے, تو یا نیور کی مثال لی ہوئی ہے فرام سوڈان, فرام سدرن سوڈان. تو یہ جو گروپس ہیں جو ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں, یہاں پر اسٹریٹیفائڈ سوسائٹیز نہیں ہیں, یہاں پر زیادہ تر ایگیلیٹیرین اور ایکوٹس جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے. سو اس طرح کی سوسائٹیز میں جو ہے یونیورسلی اسکرائبڈ, اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ جی یونیورسلی اسکرائبڈ کیا ہوتا ہے. یونیورسلی اسکرائبڈ جس طرح کے جینڈر ہے, جو کہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ ہمیں ڈفرنس نظر آ رہی ہے کہ جینڈر کے بیسس پہ ڈفرنس ہوتی ہے انسانوں میں, تو یہ یا ایج کے بیسس پہ اب ہر جگہ ظاہر ہے انسان پیدا ہوگا, ول گو تھرو پرٹیکولر فیزز, جس طرح ٹائم گزرے گا, ٹین ایجر ہوگا, ایڈولیسنٹ ہوگا, پھر اولڈر میچورر ایج بریکٹس میں جائے گا, پھر ریٹائرمنٹ کی طرف جو ہے وہ جائے گا. یہ تو ہر سوسائٹی میں, ہر کلچر میں جہاں انسان ہے انہوں نے ایج تو کرنا ہے, ان کا کوئی جینڈر بھی ہے. سو یہ تو یونیورسلی اسکرائبڈ فیچرز ہیں. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ سوسائٹیز جہاں پر اسٹریٹیفیکیشن زیادہ نہیں ہے, یعنی کہ وہ ایکول سوسائٹیز ہیں, وہاں پر اس طرح کے جو یونیورسلی اسکرائبڈ فیچرز ہیں, یعنی کہ جینڈر ہو گیا, ایج ہو گئی, اس کے بیسس پہ آپ پہ لازمی ہے کہ آپ ایک ایسوسیشن کا حصہ ہوں. اب یہ ہم جب آگے جائیں گے اور اس کے اوپر فوکس جب ہم کریں گے تو میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آج تو صرف آپ کے ساتھ ایک تھیوریٹیکل جنرل سی بات کر رہا ہوں, وہ میں آئی لائک ناٹ ٹو ڈو دیٹ. میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی سے جو کامن دنیا میں جو سوسائٹیز اینڈ کلچرز ایگزسٹ کرتے ہیں میں آپ کو اس کی بھی مثال دوں گا. سو آئی مین یو by virtue of these definitions you will be able to use your thinking to identify a particular habit or a particular way of being found in the world, which is very essential for one to be knowledgeable. مگر یہ ہے کہ at this time ہم definition کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. سو اس لیے اب آپ I hope آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو سادہ سمپل سوسائٹیز ہیں جہاں پر زیادہ اسٹریٹیفیکیشن اونچ نیچ نہیں ہے, وہ اسکرائبڈ فیچرز پہ, مطلب ایسے فیچرز پہ جو اچیو نہیں کیے جاتے مگر اسکرائبڈ ہوتے ہیں ان دیٹ سوسائٹی, اینڈ یونیورسلی اسکرائب ہو سکتے ہیں ایج اینڈ جینڈر کی طرح, اس کے بیسس پہ نان والنٹری, مطلب اس میں لوگوں کی مرضی شرضی یا انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی, وہ اگر ایک جینڈر یا ایک ایج پہ آ گئے ہیں تو دے ہیو ٹو بلانگ ٹو این ایسوسیشن. It's as simple as that. Now let's look at another thing. An age set
is a common form of non-voluntary associations evidenced around the world even today. اب میں آپ کا تعارف ایک پرٹیکولر ٹائپ آف ایسوسیشن سے کراتا ہوں. سو وی ول موو ٹوورڈز اے مور کنکریٹ ایگزامپل. وہ ایگزامپل ہے ایج سیٹ کا. فار اے کلچرل اینتھروپالوجسٹ جب وہ مختلف ٹائپس آف ایسوسیشنس کو دیکھتے ہیں تو دے سی کہ جی آن دا بیسس آف ایج جو ہے نا ایج سیٹس بنے ہوئے مختلف سوسائٹیز میں مختلف کلچرز میں, اور ان ایج سیٹس کو دے سی کہ جی یہ either on the basis of interest or on the basis of functional aspects, these people belong to particular age sets, and age sets جو ہیں وہ زیادہ تر جہاں ایج سیٹس کی فارمیشن نظر آتی ہے ان کلچرز اینڈ سوسائٹیز وہ جو ہے وہ نان والنٹری ہوتی ہے. وہاں پر جو لوگ ہیں دے بیکاز دے بلانگ ٹو اے پرٹیکولر ایج وہ اس ایج سیٹ میں آ جاتے ہیں. دے بلانگ ٹو دیٹ پرٹیکولر ایسوسیشن. سو ان کی ایسوسیشن کوڈ بی ود ٹین ایجرز, اٹ کوڈ بی ود پیپل ان دیئر 30s or in the prime of their life. If it's a hunting and gathering community, then it's people who actually go out and do the hunting, and if it's at a later age, then the association could be with people who have passed their prime age. تو وہ پھر ہو سکتا ہے اگر وہ فشرمن کمیونٹی ہے تو وہ پھر جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کر ٹولز وغیرہ بنائیں یا وہ باقی جو ہنٹنگ گیدرنگ کرنے جاتے ہیں ان کو ایڈوائز کریں, یا وہ پھر پولیٹیکل جو یا نیگوشیشن کے مسئلے ہوتے ہیں ان کے سوسائٹی کلچر کے وہ اس کے اندر انوالو ہو جائیں. دے کین بی ایلڈرز considered the elders who negotiate the interests of the entire community with other communities, or they could be involved in net making if they are a fisherman community. So اس میں اب ایج سیٹ کے اوپر جب آرگنائزیشن ہوتی ہے تو یہ بھی زیادہ تر نان والنٹری ہوتی ہے اور دنیا میں آج کل بھی نظر آتی ہے. اب یہ جو ایج سیٹ ہے ہم کیونکہ ایج سیٹس جو ہیں یہ ایک انٹرسٹنگ فنامنا ہے کہ جی ایج کے بیسس پہ ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, تو اب ہم ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جی ایج سیٹس کیا ہوتے ہیں. اب ایک آپ چیز نوٹس کریں گے, ایک ورڈ جو ہے ٹرمینالوجی جو ہے وہ ہے ایج گریڈ کی. واٹ از این ایج گریڈ؟ این ایج گریڈ از اے کیٹیگری آف پیپل ہو فال انٹو اے کلچرلی ڈسٹنگوشڈ ایج کیٹیگری. اب یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے ایج گریڈ کی, اب مختلف سوسائٹیز جو ہیں مختلف کلچرز جو ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے کہ جی میچورٹی جو ہے وہ 13 یا 14 سال کی عمر میں ہی ہوگی. دیر آر سم پیپل ہو سے کہ جی 11 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے, سم پیپل سے کہ نہیں جی 15 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے یا 16 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے. سو یو کین سی کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول یہ کوئی ایگزیکٹ پریسائز بایولوجیکلی ڈٹرمنڈ رول نہیں ہے. یہ سوسائٹیز جو ہیں یا مختلف کلچرز جو ہیں وہ تھنگز لائک میچورٹی اور اولڈ ایج اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اپنا کوئی کرائیٹیریا اسٹیبلش کر سکتے ہیں. سو یہ جو ایج گریڈ ہے کہ جی یہ ریٹائرمنٹ کی بریکٹ یہ ہے, یہ آپ کی مڈ کریئر کی بریکٹ یہ ہے, یا آپ کی میچورٹی کی بریکٹ یہ ہے, یا آپ کی اور اس طرح کی میریجبل ایج کی بریکٹ یہ ہے. یہ جو بریکٹس ہیں دیز کین ویری فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی, فرام کلچر ٹو کلچر. سو یہ جو ایج کی کیٹیگرائزیشن ہے دس کین ویری. پہلی چیز جو ہے وین وی آر لوکنگ ایٹ ایج سیٹس وی ہیو ٹو ایڈمٹ ٹو دس فیکٹ کہ یہ جو ایج کے بیسس پہ جو مختلف سیٹس بنتے ہیں مختلف کیٹیگریز بنتی ہیں اس میں ایج گریڈ کا آئیڈیا ہوتا ہے. ایج گریڈ جو ہے وہ ایک جو پرٹیکولر گریڈ ہے آف پیپل آن دا بیسس آف ایج وہ چینج کر سکتا ہے, کیونکہ سوسائٹی میں مختلف کلچرز میں پیپل کین چینج, دے کین ڈسکرائب دا ویریئس phases of human development differently. کوئی سوسائٹی ہے وہ کہے گی جی کہ 60 کی ایج میں لوگوں کو ایلڈر یا ریٹائرمنٹ کی بریکٹ میں آنا چاہیے, کوئی اور سوسائٹی ہے وہ کہے گی نہیں جی 57 کی ایج میں ہونا چاہیے. سو ایج گریڈز کین ڈفر. اب ایج
گریڈ سے ہم بات لے کے جاتے ہیں ٹورڈز این ایج سیٹ. An age set is a group of people of similar age and the same sex who move through some or all of life's stages together. اب جو ایج سیٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیپل آر ایک آپ اس کو جنریشن کے سینس میں دیکھ لیں. جس طرح جنریشن ہوتی ہے کہ جی ہمارا ہم اگر لیٹس سے 10 یا 15 لوگ ہیں آؤٹ آف 100 پیپل, تو ہم اگر 1960 میں ہم نے اگر میٹرک کیا تو پھر آہستہ آہستہ ہم وہ جو اگر کلاس فیلوز ہیں اگر دوست ہیں تو ہماری پھر اگر ایک ہی جنریشن ہوگی تو ہم پھر جب کالج کی ایج میں آئیں گے تو اچھا جی وہ 70s کا دور تھا, پھر 80s میں جب وہ ہم وی کین کمپیئر آر جنریشن ٹو ادر پولیٹیکل لارجر پولیٹیکل ایونٹس دیٹ وار آن گوئنگ کہ جی وہ اچھا اگر ہم پاکستانی ہیں تو وہ پھر افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی اور اب افغانیز جو تھے جب وہ پھر پاکستان میں آ کر ریفیوجیز بن گئے اور نظر آتے تھے, تو وہ ہمارے دور میں ہم پرٹیکولر جب اس ایج بریکٹ میں تھے تو ہم نے یہ ایویڈنس کیا. تو یہ جو ہے ایج سیٹ جو ہے یہ پھر اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دے آر بیسکلی باؤنڈ ٹوگیدر اور اس میں دین دے شیئر کامن ایکسپیرینسز. اگر اب جو جہاں پر سمپل سوسائٹیز ہیں, ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹیز ہیں, وہاں پر اب جس طرح میچورٹی جب ہوتی ہے تو انیشیشن رائٹس ہوتے ہیں, سیریمنیز ہوتی ہیں, ریچولز ہوتے ہیں ٹو اکنالج دا فیکٹ کہ جی اب یہ لوگ جو ہیں یہ میچورٹی کے اوپر آ گئے ہیں, دے ہیو انٹرڈ مینہڈ اور اڈلٹہڈ فار بوتھ میلز اینڈ فیمیلز. انیشیشن سیریمنیز ہوتی ہیں مختلف قبیلوں میں, مختلف دنیا کے علاقوں میں. سو وہ سوسائٹی انہیں اکنالج کرتی ہے اس طرح. اور پھر جب وہ اڈلٹہڈ میں آ جاتے ہیں, پھر وہ میریجبل ایج میں آ جاتے ہیں, پھر وہ اپنے پیک آف دیئر کنٹریبیوشن ان دیئر انرجی ان دیئر اسٹرینتھ پر اگر ہوتے ہیں, یا پھر وہ اگر ریٹائرمنٹ ان کی طرف آ رہے ہیں یا ایڈوائزری کیپیسٹی میں آ رہے ہیں, تو اس کے جو ارد گرد جو کلچرز ہیں, جو رسمیں رواجیں ہیں, وہ اب ایک پرٹیکولر ایج سیٹ جو ہے جس میں جتنے بھی لوگ ہیں آف اے پرٹیکولر جینڈر دے ول موو تھرو دوز فیزز ٹوگیدر. سو میں تو آپ کو کیونکہ یہاں پہ ہمارے ان اربن سیٹنگ ایج سیٹس اتنے پرومیننٹ نہیں ہوتے, اس لیے میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جی آپ اگر اپنے کلاس فیلوز کو کنسیڈر کر لیں تو یو ول ریئلائز کہ جی ہاں ہم 70s کے دور میں سے گزرے تھے, 90s کا اب جو ترقی کا جو دور ہم ایک دم اپنے ارد گرد ترقی دیکھ رہے ہیں, یا یہ حالات میں یہ تبدیلی نظر آئی ہے, یہ ہم سب نے دیکھی ہے. سو وی وینٹ تھرو دس فیز ٹوگیدر. سو یہی آئیڈیا جو ہے ایج سیٹ کا ہے. ان سمپل سوسائٹیز ایج سیٹس ہیو مور میننگ فل انٹریکشن. اٹ مینس کہ اگر ایک ایج کے لوگ ہیں تو وہ پھر سارے اکٹھے, اب ان کا ہنٹنگ کا ٹائم آ گیا ہے, یا ان کی پریپریشن فار اڈلٹہڈ کا ٹائم آ گیا ہے, یا ان کا ایڈوائزری کیپیسٹی میں ان دیئر کمیونٹی ان کا جو رول ہے وہ ڈٹرمن ہو رہا ہے آن دا بیسس آف دیئر ایج سیٹ. اور اس میں لوگ جو ہیں وہ ایک ایج کے, ایک ہی جینڈر کے اکٹھے جو ہیں دے آر پاسنگ تھرو the phases of life together. اب entry into an age set is usually through an initiation ceremony. اب جو ایج سیٹس جب بنتے ہیں, ابھی ہم جا کر ایکچوئل مثالیں بھی دیکھیں گے 2-4, and we will see کہ یہ واقعی دنیا میں ایج سیٹس جو ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم جو ایسوسیشنس کی باتیں کر رہے ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. So we will look at some of the ground realities. بٹ یہ جو انیشیشن کا کانسیپٹ ہے یہ ایک ایج سیٹ میں فارمل انٹری کرنے کا جو داخلے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایک انیشیشن رائٹ سے ہوتا ہے. کہ جی اب فرض کریں اگر ایک ٹرائب ہے یا ایک کلان ہے جس کے 1000 یا 2000 لوگ ہیں, ان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے, تو اس میں جو ایک اڈلٹہڈ کی طرف لیٹس سے ایڈولیسنس کی ایج اگر 13 ایئرز یا 14 ایئرز ہے, تو وہ پھر اگر ان کو انٹو اڈلٹہڈ انٹری ملنی ہوتی ہے تو دے ول سی کہ جی کمیونٹی میں اس ایج کے جو بچے ہیں 3-4 سال کی لیٹس سے ایج بریکٹ, مطلب رینجنگ فرام 13 to 16,
وہ اگر کمیونٹی میں دیکھیں گے کہ جی کتنے بچے ہیں, ان سارے بچوں کو انیشیشن سیریمنی, مطلب کئی تو کلچرز اینڈ ٹرائب سمپل سوسائٹیز ہیں, وہ تو بڑی ایکسٹراویگنٹ قسم کی ان کی انیشیشن سیریمنیز ہوتی ہیں, پریپریشنز ہوتی ہیں, ریچول بیدنگز اور تیاریاں, اینڈ دے سم ٹائمز ہیو ٹو گو اینڈ پروو دم سیلوز اینڈ ہنٹ اینڈ دس دیٹ دی ادر. بٹ وہ پھر انیشیشن سیریمنی سے یہ ہوگا کہ پیپل آف دیٹ پرٹیکولر ایج بریکٹ جو ہیں وہ ایک آفیشلی یا فارملی آپ سمجھ لیں ایک طریقے سے انیشیشن جب ہو جائے گی تو پھر ان کا جو کلچر یا سوسائٹی ہے وہ اپنے طریقے سے اکنالج کر لے گی کہ یہ جی سارے جو ہیں بچے جو ہیں اب یہ اڈلٹہڈ میں آ گئے. سو تھرو انیشیشن سیریمنی جو ایج سیٹ جو ہے وہ پھر شروع ہو جائے گا. ناؤ دیٹ ایج سیٹ ول پاس تھرو سرٹن ایج ڈٹرمنڈ phases in a particular culture. So this is what an age set is. اسی طرح جب وہ ایک انیشیشن اڈلٹہڈ میں انیشیشن سیریمنی ہو گئی ہے تو پھر جو نیکسٹ آگے جو سٹیجز ہیں مزید اس میں بھی پھر سکسیشن کے ریچولز ہوتے ہیں. سو ٹرانزیشنز ٹو نیو اسٹیجز آر مارکڈ بائی سکسیشن ریچولز. اب جو ایک ایج سیٹ میں جو لوگ ہیں وہ جب موو کرتے ہیں فرام a particular, from, let's say, from adolescence to a marriageable age, then there will be another ceremony جہاں پر وہ پھر جو سارے لوگ جو marriageable age کے ہو رہے ہیں وہ ان کا کوئی اگر کوئی ریچول ہے تو وہ اس ریچول کے اندر in Africa you still see a lot of these rituals in Native American tribes or in Aborigines communities in Australia. You will still notice that اس طرح اگر آپ نیشنل جیوگرافک چینل لگا کر دیکھیں یا یو گو آن دا انٹرنیٹ تو یو ول نوٹس کہ یہ اس طرح کے سکسیشن ریچولز جو ہیں لوگ واقعی پریکٹس کرتے ہیں. مطلب ہم تو کیونکہ پوری دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں تو یہ اس طرح کے سکسیشن ریچولز وغیرہ جو ہیں طور طریقے جو ہیں یہ صرف ہمارے برے صغیر کے علاقے میں نہیں, یہ دنیا کے اور بھی علاقوں میں اب مختلف قسم کے لوگ ہیں, مختلف قسم کے ریچولز ہیں, اینڈ ہمیں وہ شاید تھوڑے سے اسٹرینج بھی لگیں, بٹ دین وی ریئلائز کہ جی ہم تو ایتھنو سینٹرک نہیں ہو سکتے. ہم یہ نہیں کہ ہم دوسرے کلچرز کے بارے میں ہم سمجھیں کہ جی ہم بڑے سپیریئر ہیں, ہمارے طور طریقے جو ہیں رسم و رواج جو ہیں وہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور یہ کیا دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں. I mean, one has to get a deeper insight کہ جی ان کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ بہیو کر رہے ہیں اور ان کے کچھ ضروریات ہیں جس کے بیسس کے اوپر یہ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں اور یہ ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. ان ایسوسیشنز کا یہ فنکشن ہے دیٹ ول بی اے مور انفارمڈ اینڈ اے مور نالجبل way of looking at differences around us, and that is why one is concerned with the idea of cultural anthropology. Cultural anthropology at the end of the day shows you کہ جی دنیا میں مختلف کلچرز ہیں, مختلف طور طریقے ہیں, اینڈ اس میں اب یہ جو ایج سیٹس ہیں یہ کئی کلچرز میں نظر آتے ہیں. I mean, there are various small simple societies that have age sets and they have succession rituals, and وہ جو ان کے کلچر میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے سکسیشن کا اور ایج سیٹ کا. پوری سوسائٹی آرگنائز اس طرح ہوتی ہے. اب ان نان کمرشل سوسائٹیز ایج سیٹس کراس کٹ کنشپ ٹائز اینڈ فارم اسٹرانگ سپلیمنٹل بانڈس. اب جو ایج سیٹ ہے اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اف یو ریمبر کہ جی ایج سیٹس جو تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ کنشپ ٹائز کے بیسس پہ ہوں, تو وہ پھر یہ ہے کہ کراس کٹنگ جو مختلف خاندانوں کے لوگ ہیں ان کو ایک ایج سیٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے. سو جب وہ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر جو سوشل کوہیژن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سو دس از اے ویری یوزفل فنکشن پرفارمڈ بائی ایج سیٹس. اب وی ول لک ایٹ این ایگزامپل اور ٹو کہ کہاں پر ایج سیٹس نظر آتے ہیں. تو ایج سیٹس آر پرومیننٹ امنگسٹ دا ناڈی آف کینیا. اب ناڈی آف کینیا یہ ایک پرٹیکولر لوگ ہیں, کینیا میں رہتے ہیں. اب یہاں پر دا ینگ واریئرز ور گیون اسپیئرز اینڈ شیلڈز اینڈ ٹولڈ
to bring back wealth to the community. Now they are given pens and paper and told to do the same. اب ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ ناڈی جو لوگ تھے کینیا میں، ان کے جب لڑکے جب جوان ہوتے تھے تو ان کو اسپیئرز اور شیلڈز دی جاتی تھیں ایک سیریمنی کے تحت، اور اس ایج سیٹ کو کہا جاتا تھا کہ جا کر اپنی کمیونٹی کے لیے ویلتھ لے کر آؤ، جاؤ تم واریئرز ہو، بہادر ہو، جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے کمیونٹی کے لیے تم کچھ کرو، کوئی فائدہ کرو. اب وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہو گئے ہیں، حالات بدلے گئے ہیں، وہ انیشیشن سیریمنیز ہوتی ہیں. اب ان کا جو ایلڈر ہے وہ اس نے ویریشن لا کر ان کو وہ کاغذ اور قلم دیتا ہے اور یہی بات ریپیٹ کرتا ہے کہ جاؤ دنیا میں جاؤ اور اپنی کمیونٹی کی بہتری کرو. سو یہ ناڈی میں کینیا میں جو ہیں ایج سیٹ آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے ابھی بھی. اب اسی طرح دا کاری موجونگ are predominantly cattle herders and number 60,000 people living in northeast Uganda who are organized via age and generation sets, including 5 age sets covering 25 years. اب یہ ایک اور مثال ہے، میں آپ کو کیونکہ مثالیں دینا لازمی ہے. اب نارتھ ایسٹ یوگانڈا میں 60,000 لوگ ہیں. یہ جو پرٹیکولر لوگ ہیں کاری موجونگ، یہ لائف سٹاک کیٹل ہرڈنگ کرتے ہیں. 60,000 لوگ ہیں. یہ ایج کے بیسس پہ اور پھر ایج کے اوپر جنریشن کے بیسس پہ. اب جنریشن کے بیسس پہ جب آرگنائزیشن ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ 25 سال میں جو ایک لوگ جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ایک جنریشن میں 25 سال کے، وہ ایک ایسوسیشن میں شامل ہو جاتے ہیں. سو دس از another type of age set. اب ایک another point to look at is that the retired generation pass on the mantle of authority to the senior generation, and the junior generation recruits members until ready to assume authority. اب اس میں یہ ہوتا ہے جو لوگ ریٹائر کر رہے ہوتے ہیں وہ اتھارٹی دے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو میچور ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ینگر لوگ ہیں جو ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں وہ ممبرز کو بھرتی کرتے ہیں. پھر وہ جو ہیں وہ سیکنڈ فیز میں آ جاتے ہیں، اتھارٹی سنبھال لیتے ہیں، اور جو اتھارٹی میں ہوتے ہیں وہ پھر ریٹائر کر جاتے ہیں اور اپنی اتھارٹی ینگر جنریشن کو دے دیتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل چلتی ہے ایج سیٹ میں. سو ہیونگ now given you some ideas, some examples regarding age sets, regarding associations, let me close off by saying کہ associations دنیا میں بہت ضروری ہیں، اور ہم ان کے فنکشنل ایسپیکٹس کو اگلے لیکچر میں مزید جا کر ان کے اوپر فوکس کریں گے اور ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ. Until then خدا حافظ.